بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب في الهدي الصالح. آج کا جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، جو ہم پڑھیں گے کتاب الادب کے اندر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے آپ کا جو بہترین طریقہ، آپ کا جو راستہ تھا، اس کے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے کہہ لیجئے حدیث مراد عربی میں نا حیت بھی لیا جاتا ہے کہ کسی شخص کی کو کیا حیت ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، ان تمام چیزوں پر یہ عربی کا ایک لفظ ہدی یہ پورا آتا ہے. تو یہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو باب ہے، اس باب کے اندر اس چیز کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کی ہوئی ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ انداز، یہ آداب کے اندر یہ چیز آتی ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس کا ذکر کیا یہاں پر کتاب الادب میں. اور اس کے بعد جو احادیث بیان کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے ایکچولی ہدی جو لفظ ہے نا، یہ کہہ لیجئے کہ ہدی یا پھر ہدا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی دونوں کے مصدر ہیں ہدایت سے، جس کا جو ضد ہے یا اپوزٹ ہے وہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے، ہدا اس کا اپوزٹ گمراہی ہے. اور جو ہدی، یہاں پر ہدی جس کا جو مقصود ہے یہاں پر، اس کا وہ ہے طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت. تو اس میں حدیث بیان کرتے ہیں. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت، ٹھیک ہے، طور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاص معاملات میں. ویسے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتی ہیں کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو اخلاق ہدی کے اندر اخلاق بھی آ جاتا ہے. آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہدی کے اندر عموم ہے، یہ زیادہ وسیع لفظ ہے، اس کے اندر زیادہ معانی آتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تو اس لحاظ سے یہ یعنی آداب کے اندر یہ چیز آتی ہے اور یہ باب آتا ہے. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس چیز کو جاننا پہچاننا، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خاص معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ٹھیک ہے، آپ کی حیت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے کچھ خاص معاملات، وہ جاننا آپ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اندر آتا ہے. اور آپ کیسے ایک شخص سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس کے متعلق تمام چیزوں کا نہ پتا ہو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، نماز کے احکامات ہیں، روزے کے ہیں، اور زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں، دوسری عبادات ہیں، صدقہ ہے، دعا ہے، اور بہت سارے واجبات ہیں اور محرمات ہیں، کبائر ہیں، صغائر ہیں، یعنی بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے متعلق پڑھتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت کے متعلق بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو علم ہو اس چیز کا، اور جن کو پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے. جیسے کہ ایک آنے والے نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. پوچھنے والے نے آگے سے یہ پوچھا، جس سے پوچھا جا رہا تھا، اس نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کیا ایک بات بتائیں گے کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا، جس شخص کو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی خواب میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیسے تھے؟
اس نے آگے تفصیل تفصیل بیان کی، تو تفصیل میں سب سے پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ بال بھی سفید تھے، داڑھی بھی سفید تھی۔ یہ تو بالکل غلط چیز ہے، یعنی شروعات ہی بالکل غلط چیز سے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ میری اصل شکل شیطان نہیں لے سکتا، لیکن شیطان کوئی دوسری تیسری یا کسی غیر کی شکل میں آ سکتا ہے، اور یہ جو ہے ذہن میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ شیطان کام کر سکتا ہے۔ بس یہ فتنے والی بات ہے، اور اس چیز کا تعلق انسان کی نیکی سے بھی ہے کہ ہر ایرا غیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا خواب کے اندر، جیسا بھی ہو، اور جس طرح کے بھی اس کے معاملات، دنیاوی معاملات ٹھیک نہ ہو، جو سختی سے واجبات کے بعد، یعنی جو واجبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ان کے بعد سختی سے، بہت سختی سے سنت پر عمل کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ایسے لوگ جو واجبات کا بھی جن کو خیال نہیں، اور واجبات کے اندر بھی نقص ہے، اور واجبات میں بھی تقصیر ہے، وہ لوگ دعویٰ کریں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور خواب میں یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، تو اس طرح کے لوگوں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے علماء کہتے تھے، اگر کوئی بندہ آتا تو یہ بات علماء سے آتی ہے، کہتے کہ صف لینا، ہمیں ہمیں وصف بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ کیسے تھے اللہ کے رسول جو تم نے دیکھے خواب میں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے نا تعلق انسان کی اپنے اعمال سے بھی ہے، اور پھر انسان کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی اور سمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے ان کا جاننا، یہ ایک طرح سے محبت کا کمال ہے، یعنی کامل المحبہ جس کو کہتے ہیں، مکمل محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ٹھیک ہے۔ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، تو اپنے آپ جب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو یہ چاہت دل میں ابھرے گی، پیدا ہوگی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور سب سے بہترین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، وہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو کہ ایک خاتون تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بعد میں اسلام لائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صفات اور خد و خال بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، کیسے نظر آتے تھے، بہترین چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات بیان کی، بہت اعلیٰ قسم کی صفات بیان کی۔ شاید بن ابی وقاص غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، چاند کے مانند، لیکن ہم نے کبھی آنکھ بھر کر آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات ہے، عزت اور احترام اور ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھی، اور وہ ہیبت سبحان اللہ ایسی نہیں تھی کہ ڈر تھا بہت زیادہ، نہیں، بس ایک رعب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے اوپر۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اوپر ایک طرح سے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، تاکہ ہم نہ تو خود فتنے میں پڑیں، اور نہ ہی کسی شخص کی کہی ہوئی بات میں آ جائے کہ جی اچھا فلاں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اور اس میں ہمیں سلف کا معاملہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کرتے تھے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا تو پہلے تو اس کا عمل دیکھتے، پھر اس سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھے ہیں تو بیان کرو کیسے دیکھے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ داڑھی وائٹ تھی، داڑھی سفید اور بال سفید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے تھے اور داڑھی بھی کالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، یہاں تک کہ صحابہ سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال، کچھ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صرف اتنے بال سفید تھے جو دو ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، یعنی 10 بال سے زیادہ سفید بال نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں، اور ایسے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال ہیں۔ تو یہ ہے الہدی الصالح، یعنی نیک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق۔
امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اپنے جو استاد ہے اسحاق ابن ابراہیم، یہ معروف ہے راہوے سے، کہتے ہیں قال قلت لأبي أسامة، حماد بن أبي أسامة إن كان نامها، أحدثكم الأعمش؟ سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرمایا کہ میں نے سنا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، ان اشبہ الناس دلا وسمتا وهدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلن دلن کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت چلتے ہوئے، یعنی آپ کا انداز چلتے ہوئے کیا تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس کی شباہت ہوتی، یعنی جس کی تشبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا سکتی تھی، اور وہ لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ان کا اٹھنا بیٹھنا یا چلنا ہے، وسمتن، سمت کا مطلب ہوتا ہے انسان کا خوبصورت نظر آنا، انسان کا جو ظاہری منظر ہے، ٹھیک ہے، انسان کے کپڑے یا انسان کا ظاہری جو بھی انسان اوپر پہنتا ہے، اس سے مراد سمتن سمت ہے، وہ ہدین ہدی سے مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ٹھیک ہے، یا کچھ علماء نے اس کی تفسیر ایسے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، اس میں ان تین چیزوں میں کیا ہے، دلن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، وسمتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری نظر آنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، داڑھی، بال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی عادات جو عام طور پر انسان کرتا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں شاید ہاتھ کا ہلانا، ہاتھ کی حرکت، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، وہدین اور طریقہ یعنی زندگی کا طریقہ، اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ، یا پھر جو ہیبت اور ان کا وقار ہے، روب کہہ لیجئے، جو روب ہے، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ جن کی یہ چیزیں ملتی تھی، وہ کون صحابی تھے؟ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو لقب دیا صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک راز تھا حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا، وہ منافقین کے نام تھے، وہ بتایا کہ کون کون منافق ہے مدینے کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ آپ حضرت حذیفہ نے اس کو مرتے دم تک اس کو راز ہی رکھا، کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے، ایک بہت عظیم چیز ہے کہ انسان کے دل میں جس کی بہت عظمت ہو، بہت احترام ہو، بہت عزت ہو، اس کو اس طرح کا راز انسان بتاتا ہے، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت عزت تھی حضرت حذیفہ بن یمان کی، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین چیزوں میں جس کی سب سے زیادہ شباہت ہوتی، جو ملتے تھے آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون تھے؟ آ، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ، لب لبن ام مکتوم، لبن ام عبد، کہ ام عبد کے جو بیٹے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ان کی شباہت ہوتی ان تمام چیزوں کے اندر، اور ام عبد کے بیٹے کون ہیں؟ یہ بہت معروف صحابی ہیں، اور اس لقب سے آپ کہہ لیں کہ معروف بھی ہے، اس لقب سے بھی معروف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کو ان کے نام سے جانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے ابن ام عبد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ام عبد کے بیٹے، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، یہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے، ان کی شباہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إلا خلا، اذا خلا، کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے، الا ان یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹتے، لا ندری، ہم نہ جانتے، ما یصنع، کہ وہ کیا کرتے ہیں، فی اہلہ، اپنے اہل کے ساتھ، اذا خلا، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ دنیا کو پتا اور کیا معاملات ہیں، نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں جو اہل و عیال کا معاملہ تھا وہ گھر کے اندر کا معاملہ تھا، آگے فرماتے ہیں قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن مخارق سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله
عبداللہ جو ہے یہاں پر اس سند کے اندر، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ان احسن الحدیث، بہترین حدیث اور بہترین بات جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی قرآن۔ ہمارے لیے قرآن، اللہ کی کتابیں دوسری بھی ہیں، تورات، انجیل، زبور، لیکن ہمارے لیے اس پر عمل کرنا یا اس کی تعلیمات کو پڑھنا، یہ ہمارے اوپر واجب نہیں، نہ ہی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جس چیز کا ضروری ہے وہ ہے قرآن۔ تو یہاں پر کتاب اللہ سے مراد ہے، چونکہ آپ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی یہ بات ہے، تو اس سے مراد پھر قرآن ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدِي، اور بہترین طریقہ، سب سے بہترین معاملہ اور بہترین امر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی سب سے بہترین معاملہ وہ کیا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ، اور آپ کے امور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات۔ وہ عادات چاہے آپ کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ڈال دی، یا ایسی عادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خود اختیار کیا، جو بھی وہ عادات ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے، یہ ایک خطبہ ہے جو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی منسوب ہے، وہ خطبہ، بلکہ یعنی انہی سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ تو وہی یہ جملہ اس خطبے کا حصہ ہے کہ احسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ معروف اور ایک بہت مشہور خطبہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے اسی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے بہترین بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اور باقی باقی اعمال اور باقی چیزیں جو اس دنیا میں بتا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سیدھا کریں، وہ بھی حدی کے اندر آتی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتیں وہ سب سے بہترین باتیں ہیں۔ آگے باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، باب الصبر علی الاذى، وقول اللہ تعالی انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ باب باندھا ہے امام بخاری نے، باب الصبر علی الاذى، تکلیف پر صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو پکڑ کے رکھنا، تکلیف کی حالت میں کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے، تکلیف کی حالت میں۔ اس چیز کو یا اس احساس کو آپ کہہ لیجئے صبر کہتے ہیں، کہ اپنے نفس کو ضبط کر کے رکھنا تکلیف کی حالت میں۔ آگے امام بخاری نے اس باب کو کی دلیل کے لیے اللہ یہ قرآن کی آیت بیان کی، وقول اللہ تعالی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک یوفا پورا دیا جاتا ہے، یا پورا پورا ملے گا، ہر طریقے سے، ہر انداز سے، صابرون صبر کرنے والوں کو، اجرہم ان کا اجر، بغیر حساب بنا کسی، یعنی بغیر حساب کے، یعنی ان کو ماپ تول نہیں کی جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے کھلا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ اجر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس اجر کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو بہت اعلیٰ صفات میں سے، تمام انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور جس کا خاص طور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خاص طور پہ ایک نبی کو خاص طور پہ اس وجہ سے ذکر ان کا کیا کہ ان کا صبر جو تھا وہ بڑا مثالی تھا۔ اور وہ معروف ہے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا بہت مثالی صبر تھا، بہترین انداز سے انہوں نے صبر کیا۔ کچھ اسرائیلی روایات آتی ہیں جن کو اگر انسان پڑھے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ہی، جو قرآن ہے، قرآن میں کچھ مختصر چیزیں ہیں، مختصر طور پر بیان کیا ہے، کچھ اسرائیلی روایات آتی ہیں، ان کو اگر پڑھے ان روایات کو، تو انسان پریشان رہ جاتا ہے کہ کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ اسی طرح
تمام انبیاء نے مختلف چیزوں پر مختلف انداز سے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، انہوں نے بھی صبر کیا، فرعون کی اذیت اور فرعون کی تکلیف اور فرعون کے ظلم پر انہوں نے صبر کیا اپنی امت اور اپنی قوم کے ساتھ، جو بنی اسرائیل تھے ان لوگوں کے ساتھ مل کر، یعنی فرعون ان پر ظلم کرتا تھا اور یہ لوگ کمزور لوگ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا رب اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بعد میں دعا قبول کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان پر صبر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جو ویسے ہی آخری معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن یہ ایک تکلیف دہ چیز تھی کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور لوگ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کی ایک خاص صفت ہے کہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں اپنی زندگی کے اندر صبر کیا، اور صبر کا اجر پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی عطا کر دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل ہی اسی دنیا میں، لیکن شروع اس دنیا سے ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت ہی مثبت اور بہترین نتائج ہوتے ہیں اور بہترین اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے روز تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ادھر آیت کے اندر، جو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، یوفا یعنی پورا پورا دیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی، اور بغیر کسی حساب کے، بغیر حساب کتاب کے ان کو وہ پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اچھا یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں صبر کی، جو صبر کے علماء نے دو قسمیں بیان کی۔ ایک قسم یہ ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور دوسری قسم آپ کہہ لیں وہ صبر ہے آ، گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہوں کی ایک انسان کے دل میں شیطان چاہت پیدا کرتا ہے اور ان کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس چیز پر صبر کرنا، وہ شیطان اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اور یہی ہمارے لیے امتحان ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اگر آ، نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس پر صبر کرنا یہ ہے کہ ان پر انسان ان کی پابندی کرے، پابندی کے ساتھ ان نیک اعمال پر عمل درآمد کرے، ان کو کبھی چھوڑے نہ۔ اور اس چیز کے لیے بھی انسان کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، انسان کو بہت صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، جب شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی، اس نے کہا شیطان نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے اللہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے آؤں، ہر جگہ سے آؤں گا۔ اور وہ، یعنی اس صورت میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیک اعمال پر بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان ان نیک اعمال سے انسان کو ہٹاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو گناہ ہے اس کی چاہت دل میں پیدا کرتا ہے یا ان کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، وہ نیک اعمال سے بھی یعنی وہ اس چیز پر بھی راضی نہیں ہے کہ نیک اعمال کیوں کر رہے ہیں، تو اس چیز پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نیک اعمال انسان کو اگلے نیک اعمال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایک نیک عمل آپ کو دوسرے نیک عمل کی طرف لے کے جائے گا، اور ایک گناہ آپ کو دوسرے گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ تو شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان ایک نیک عمل کرے اور اس نیک عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر یہ رحمت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگلی نیکی کی، ایک نئی نیکی کی توفیق عطا کر دے۔ وہ یہ ایک نیکی تو کر رہے، اب وہ اگلی نیکی بھی کرنا شروع کر دے گا۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ عام حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، رحمت، برکت اور عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر حالات آپ کے اچھے ہیں، بہترین ہیں، خوبصورت حالات ہیں، تو
اللہ تعالیٰ سے عافیت، رحمت اور برکت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے صبر نہ طلب کرے، کیونکہ عام حالات میں اگر صبر طلب کیا تو صبر تو پریشانی کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پریشانی اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پریشانی دے تاکہ میں صبر کروں، بلکہ صبر طلب تب کرے جب انسان ایک پریشانی میں پڑ جائے، تب انسان پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے صبر عطا کر، اب یہ پریشانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی جب معاملات اور حالات ٹھیک تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے رہے، لیکن جب حالات حضرت ایوب علیہ السلام پر ناساز ہوئے اور مشکل ہوئے ان کے حالات، تو اس کے بعد انہوں نے صبر صبر طلب کیا اللہ تعالیٰ سے۔ فرماتے ہیں قال حدثنا مسدد، امام بخاری کے استاد ہیں، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى، یہ ابو موسى جو ہے ابو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ہے، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، کہتے ہیں کوئی شخص، لَيْسَ أَحَدٌ، کوئی بھی شخص، او یا پھر یعنی یہ شک ہے، راوی سے شک ہے لفظ میں، تو جس لفظ میں شک ہوا راوی نے دونوں بیان کر دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو جو لفظ حدیث کا ہے وہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ لَيْسَ أَحَدٌ او یا لَيْسَ شَيْءٌ، کوئی بھی چیز، اصبر على اذى یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والی کسی تکلیف پر، سمعہ من اللہ یعنی جو اللہ سے سنا، انہم بے شک وہ، لیدعون لہ ولدا وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ولد کی، بچے کی نسبت یہ کرتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ، ٹھیک ہے؟ یا پھر جیسے کہ آتا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ ان قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض یعنی آسمان گر جائے، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اور جو پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، کس بات کی وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو ولد ہے، بچے کی نسبت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جیسے عرب کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، خود خدا ہے نعوذ باللہ، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ بات یعنی یہاں پر حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی بات یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی شخص نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز پر صبر کیا ہو، اور وہ کیا تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی بچے کی، یہاں تک کہ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہے کہ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ خالق و مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَيُعَافِيهِمْ ان کو عافیت بخشتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ اور ان کو رزق عطا کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں بچے کی یا شرک کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر حدیث کے اندر جو ہے مذمت ہے شرک کی، کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں یا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بچہ جو ہے اس کی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہی بات ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان جو ہے وہ گر جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائے، اس بات کی وجہ سے ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے ساتھ ایک بچے کو جوڑ دیا،
یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ نے کیا اس چیز پر، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو، جن لوگوں نے اللہ کی طرف نسبتیں کی یہ والی، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، اور انہی لوگوں کو اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر کوئی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی عافیت سے بڑی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عافیت ہوگی تو باقی نعمتیں جو ہے اس کا فائدہ آپ اٹھا سکیں گے، اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے آپ جب عافیت ہوگی، معاملات خیر کے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ترین چیز ان کو نصیب کر رہے ہیں، عافیت بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد رزق بھی دیتے ہیں، جو انسان کی زندگی کا ایک سب سے اہم جز ہے، جس کے بنا انسان کی زندگی نہیں، جس کے لیے انسان جو ہے وہ کام کرتے ہیں اس دنیا کے اندر اور جیتے بھی ہیں، کہ جی رزق کمانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شخص نے کسی چیز پر کوئی صبر نہیں کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صبر تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے۔ تو اس سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے ٹوٹا پھوٹا صبر ہی کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاملات انسان کی زندگی میں ہو، اب وہی بات ہے کہ اس چیز کا تعلق بھی پھر اسلام کے آداب سے آتا ہے، کہ اسلام کا ادب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مشکل اور پریشانی پیش آئے تو صبر کرے۔ صبر ان لوگوں کا عمل ہے جن کو اللہ نے ہم ہماری طرف بھیجا یہ دین دے کر، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور صبر عمل ہے اللہ تعالیٰ کا خود کا اپنا عمل ہے۔ تو اس سے بہتر اور اس سے افضل عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، خاص طور پہ جب دعوت شروع کی، جہری دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سب سے پہلے ابو لہب، اس نے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یار میرے سب سے قریبی لوگ، انہوں نے مجھے اس طرح کر کے جھٹلایا، جو جو ابھی کچھ لمحات پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے یہ کہے نا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے آپ کی بات، اور ہم جو ہے لڑائی کے لیے نکل جائیں گے، ہم کسی بندے کو بھی نہیں بھیجیں گے کہ بھئی محمد نے بات بتائی ہے، ذرا پکی تو کر کے آؤ، ہم ایسے ہی اپنے آپ کو پریشان کر لیں۔ محمد نے بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات پکی ہوگی۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں تبا لک لہذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، اس وجہ سے تو نے ہمیں جمع کیا، یا لعنت ہو، تو نے اس وجہ سے جمع کیا، نعوذ باللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صبر جو ہے نا، وہ ایک، اور پھر وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کا بھی صبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملات جہری دعوت کے شروع ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے، تو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے، اتنا مارتے اتنا مارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر جاتے، یہاں تک کہ ایک شخص گزرتا ہوا جاتا، وہ کہتا کہ فاطمہ، حضرت فاطمہ کو دیکھتے یا بچیوں کو دیکھتے کھیل رہے ہیں، کہ دیکھا نہیں تمہارے باپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ وہاں پہ فلانی جگہ لوگوں نے مارا پیٹا، وہ پڑا ہوا ادھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ وہ جاتی بھاگتی بھاگتی حضرت خدیجہ کے پاس، اور حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر نکل جاتے، پھر دعوت کے لیے نکل جاتے، لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے، اتنا مارتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو جاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ گھر لے کر آتی۔ تو اندازہ لگائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا۔ کبھی ایسی بات آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان سے کہی ہو کہ یہ کیا مصیبت زندگی میں پڑ گئی ہے، یہ کوچ، حالانکہ امیر ترین عورت تھی، قریش کی سب سے امیر عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کی صفت بہت ہی خوبصورت اور بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت فضائل ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صفت کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صواب فمن اللہ،
وإن خطأ فمني والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.